اب ہم اس کو حکومت کہتے ہیں، گورنمنٹ کو اب ہم حکومت کہتے ہیں، اور حکومت سے مراد اس جملے کے اندر حکومت کی طاقت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت جو ہے وہ اس کے اختیار اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، جتنی گورنمنٹ کی، اتنا ہی حکومت کا جو کام ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اب بھی ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے یہاں حکومتوں کی ریٹ ہے نا، جو طاقت ہے جو، وہ اتنی بہتر نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو حکومتیں کام کرتی ہیں، اگر ان کی ریٹ یا ان کا اختیار یا ان کی طاقت مضبوط ہو تو حکومت مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تو ہمارے ہاں لاک ڈاؤن مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت کے پاس اختیار تو ہے لیکن اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کو نافذ کر سکے۔ لیکن سعودی عرب والے اگر کہہ دیں کہ آج خانہ کعبہ میں طواف نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، وہاں حکومت، یہ جملہ جو ہے نا، وہاں گورنمنٹ کی حکومت بڑی طاقتور ہے، یہ جملے کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے۔ لیکن اب یہ چونکہ پرانی اردو ہو چکی ہے، ہم اس طرح کے جملہ استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہم اس کو اگر لکھیں گے تو ہم لکھیں گے آج کل حکومت کے اختیارات بدل چکے ہیں، یا جس قدر حکومت اپنے اختیارات کو اعلیٰ طریقے سے استعمال کرے گی اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ ایک شخص کا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے جتنا ایک حکومت اچھی ہو نا، اور دانش مندی سے قانون پہ عمل کروائے، تو ایک انسان کی ذاتی صلاحیتوں کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے، یہ سر سید بتا رہے ہیں۔ مگر کوئی قانون گو کا مطلب ہے اگرچہ، مگر کوئی قانون گو کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ انسان کے جذبوں کو ابھارے نہ، انسان کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرے، امید پیدا کرے اور جذبہ پیدا کرے، وہ ایسا کیسا بھی کوئی قانون کوئی نہ بنا لیں، سست آدمی کو وہ قانون محنتی نہیں بنا سکتا، فضول خرچ کو وہ آدمی کفایت شعار نہیں بنا سکتا، فضول خرچ شخص کو وہ قانون کفایت شعار نہیں بنا سکتا، یعنی کم خرچ کرنے والا نہیں بنا سکتا، اور شراب خور کو وہ تائب نہیں بنا سکتا۔ تائب کا مطلب ہے توبہ کرنے والا۔ تو کتنا ہی اچھا قانون کیوں نہ بنا لیا جائے، وہ انسان کی جو اندرونی برائیاں ہیں، محنتی کو جو سست آدمی کو وہ محنتی نہیں بنائے گا، فضول خرچ کو وہ درمیانے راہ سے خرچ کرنے والا نہیں بنائے گا، اور شراب خور کو وہ توبہ کرنے والا نہیں بنا سکتا، یعنی شرابی کو وہ شراب پینے سے توبہ کرنے والا وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ ہاں کیا بنا سکتا ہے، بلکہ یہ باتیں جو ہیں کہ وہ ان محنتی کیسے بنے، کفایت شعار کیسے بنے، توبہ کرنے والا کیسے بنے، یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس کشی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں حاصل کی جاتی ہیں محنت کرنے سے، اپنے اوپر محنت کی جائے، اگر انسان اپنے اوپر محنت کرے، اپنے اندر کفایت شعاری یعنی درمیانی سوچ پیدا کرے اپنے اندر، نہ زیادہ ادھر دائیں کی طرف نہ زیادہ بائیں کی طرف، اور نفس کشی کا مطلب ہے اپنے نفس کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان پر اگر وہ قابو پائے، تو پھر ہی جو انسان ہے وہ ان اندرونی بیماریوں اور نفسانی بیماریوں سے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ قوانین نہیں انسان کو صحیح کرتے، انسان کی اپنی ذاتی محنت اس کو صحیح کرتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ لائن آپ تو اس کو سرکل کر لیں، بے شک اس کو وہ اسکوئر بنا لیں، اوپر نیچے لائن لگائیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ بہت اہم لائن ہے کہ کسی قوم کی جو ترقی ہے نا، اور کسی قوم کی جو عزت ہے، اور پھر کسی قوم کی جو اصلاح ہے ٹوٹل، وہ ہوتی ہے عمدہ عادتوں سے۔ اس قوم کے لوگوں کی عادتیں اچھی ہوں، ان کا چال چلن، اس وقت زمانے میں چال چلن تھا، آج کل ہم اس کو اخلاق کہہ لیں گے، وہ اچھا ہو، اور برتاؤ اس زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا، آج کل ہم اس کو رویہ کہہ لیں گے۔ تو کسی قوم کا چال چلن اچھا ہو، رویہ اچھا ہو، اس کا عادتیں اچھی ہوں، اور وہ جو ہے وہ بہتر اپنا ایک انداز سے زندگی گزار رہی ہو، تو پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ یہ سر سید کی اس لائن کا مطلب ہے، یہ آگے ایک سوال کا جواب بھی ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو انڈر لائن بھی کر لیجیے گا۔ نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے ہے، یعنی قومی ترقی اور قومی عزت جو ہوتی ہے نا، وہ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے عہدے ملیں تب ہوتی ہے، اور نہ اعلیٰ درجے کے کوئی وہاں پہ کوئی نوکری مل جائے تو تب ہوتی ہے۔ حقوق اور اعلیٰ درجے کا مطلب آج کے دور میں ہم لیتے ہیں عہدہ، یا کوئی جاب کہہ لیں، یا کوئی وزیر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں سر سید کہ ان عہدوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، قومیں ترقی کرتی ہیں رویوں سے، رویے بدلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت اگر ہم اپنا جائزہ لیں، تو اگر ہمارے حکمران جو برائی کرتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمارے عوام برائی نہیں کرتے؟
ہمیں موقع نہیں ملا تو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو برائی اس لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں برائی کرنے کا موقع نہیں ملا ہوا، اور جو برائی کر رہے ہیں انہیں چونکہ موقع ملا وہ دھڑ دھڑ کر رہے ہیں۔ تو الناس علی دین ملوکہم، ہم ایک جیسے ہی ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، اور جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے ہی عوام ہوتے ہیں، یہ بالکل ویسا ورسا چیز ہوتی ہے۔ آگے پھر سر سید کہتے ہیں نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ عکس آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینے کے اندر وہ آپ نہیں ہوتے، وہ آپ کا عکس ہوتا ہے۔ تو حکومت جو ہوتی ہے نا دراصل وہ عوام کا عکس ہوتی ہے، یعنی جس طرح کے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی اسے حکومت ملتی ہے۔ یہ قدرت کا بھی قانون ہے، اس میں احادیث بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کے اوپر بارہا آیات بھی ہیں بتائی گئی ہیں۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے یعنی جو عوام کا ہوتا ہے، اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے، یعنی حکومت میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب سے شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ یہ اردو بے شک پرانی ہے لیکن بات بڑی کام کی سر سید نے کی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ہے نا وہ پڑھی لکھی آ جائے۔ اصل میں سر سید کے یہ بھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے نا تو میں بڑی مشکل پا رہا ہوں بات کو سمجھاتے ہوئے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا سر سید کے اس مضمون کا۔ سر سید میں نے کل بھی کہا تھا کہ سر سید نے ساری عمر انگریزوں کی نوکری کی۔ سر سید نا ذہنی طور پہ انگریزوں سے بڑے مرعوب تھے، بڑے ان سے امپریس تھے، اور وہ ہر بات میں انگریزوں کا حوالہ دیتے اور مسلمانوں کو ان کی مثال دیتے اور مسلمانوں کو کہتے کہ انگریزوں جیسے کام کرو۔ تو یہ یہاں بھی ان کا یہ اصل میں اشارہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایسی حکومت جاہلوں کے اوپر آ جائے جو عوام سے زیادہ پڑھی لکھی ہو تو جو رعایا ہے وہ اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، یعنی وہ پڑھی لکھی حکومت کو آگے نہیں جانے دیتی بلکہ پیچھے کھینچ لاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر ہو اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ اگر عوام اس کے پڑھے لکھے ہوں تو عوام اس کو پھر اپنے ساتھ آگے کھینچ لاتے ہیں اور اسے حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اچھے کام کرے اور برے قوانین کو ختم کرے، اچھے قوانین بنائے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح آپ نے دیکھا بہت سے تجربات کیے کہ تبدیلی کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور یہ وہ اگر ہم موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو بات تو درست ہے کہ اگر لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں، اگر ہم سارے بدل جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ تہجد گزاروں عبادت گزاروں کے حکمران چور بن جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ووٹ بھی تہجد گزاروں اور عبادت گزاروں نے ان کو دیے ہوں؟ اسی طرح اگر چوروں کے اگر حکمران چور ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو ووٹ بھی ان جیسے لوگوں نے ہی دیے ہوئے ہیں، اور اگر حکمران اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لوگ بھی اچھے ہیں۔ تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گے، یہی 2-3 سطروں میں جو ہے سر سید بتا رہے ہیں۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے۔ اب نیچر کا لفظ اب ہم استعمال نہیں کرتے، نیچر کی جگہ پہ ہم لیتے ہیں قدرت لے لیتے ہیں، فطرت لے لیتے ہیں لفظ اس کے لیے۔ اور یہیں سے میں ضمنی بات یعنی اس سے جڑی ہوئی ایک بات، اضافی بات جسے انگریزی میں سپلیمنٹری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سمجھاتا چلوں کہ جو پہلے کبھی آپ تاریخ پڑھیں نا کبھی تو سر سید کو نیچری کہا جاتا تھا، سر سید کا گروہ اور سر سید کے ماننے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا نیچری۔ یہ نیچر سے لفظ بنا تھا، نیچری کا مطلب ہے کہ جو نیچر کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھیں یہ یورپ وغیرہ میں یا نان مسلم لوگ جو ہیں نا، جو جب وہ قدرت نیچر کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں دس از دی پاور آف دی نیچر، یہ قدرت کی طاقت ہے، یہ فطرت کا ایک اپنا اظہار ہے قوت کا۔ تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کی جگہ پہ وہ فطرت کا نام لیتے ہیں، نیچر کا نام لیتے ہیں۔ تو سر سید نے ویسے میں نے یہ لفظ کی وضاحت کی ہے، سر سید ویسے جو بات کر رہے ہیں بات تو وہ درست ہے کہ یہ ایک قدرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، کہ جس طرح کی قوم کی مجموعی طور پہ قوم کا رویہ ہوتا ہے یقیناً اسی کے موافق، اسی سے ملتا جلتا، موافق کا مطلب ہے ملتا جلتا، اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح کے قوانین وہ حکومت بناتی ہے اور اسی طرح کا پھر نظام وہ گورنمنٹ بناتی ہے۔ مناسب حال کا مطلب ہے ان کے حال کے مطابق، یعنی جس طرح قوم کا حال ہوتا ہے اسی طرح اس کے قانون ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اب اس پنسال کا مطلب کئی آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا، اس کو گہری جگہ بھی کہتے ہیں جہاں پانی سمٹ کے آ جاتا ہے، اس کو پانی ناپنے والا آلہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے محاورہ بھی سنا ہوا ہے نا کہ پانی ہمیشہ جو ہے وہ گہری جگہ پہ آ جاتا ہے، یعنی اس کی طرف لڑک جاتا ہے نا گریوٹی کی وجہ سے۔
تو جس طرح پانی خود اپنی گہری جگہ میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت خود بخود آ جاتی ہے. لوگ اچھے ہوں تو ان کے اوپر اچھی حکومت بالکل ویسے ہی آ جاتی ہے. اگر جگہ گہری ہو تو وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ اس سے مثال کے ساتھ اس کو ملایا اگر. اور جاہل اور خراب اور نا تربیت یافتہ، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. جاہل کا بھی، خراب کا بھی، اور نا تربیت یافتہ کا مطلب ہے انٹرینڈ، جن کی تربیت ہی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، عام ناکارہ لوگ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا. اس رعایا پر، اب رعایا کسے کہتے ہیں؟ عوام کو، عام لوگ جو ہوتے ہیں، پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر عوام جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو ان کی حکومت بھی جاہل اور ان پڑھ ہے. تو گھوم پھر کے سر سید ایک ہی بات کو نا بار بار مختلف حوالوں سے کر رہے ہیں، تاکہ مضمون کے اندر جو ہے وہ اپنی بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو مختلف زاویوں سے وہ سمجھائیں. تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق اور عادات، تہذیب اور شائستگی پر منحصر ہے. کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب دراصل ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے. شخصی ترقی کا مطلب ہے ایک شخص کی ترقی، جسے آج کل ہم شخصی ترقی نہیں بولتے لفظ کے لیے، بولتے ہیں انفرادی ترقی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ دور آ گیا ہے اب کہ اب بچوں کو اردو سمجھانے کے لیے انگریزی کا لفظ بولنا پڑتا ہے، اور میں بھی مجبور ہوں اس وقت کہ میں انفرادی کو وضاحت کے لیے انڈیویجول جو لفظ ہے نا وہ انفرادی ہے. تو یہ آخری پیراگراف بہت اہم ہے، اس کو ایک تو بریکٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں. تو سر سید کہتے ہیں کہ تاریخ میں بڑے تجربے ہوئے کہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی جو خوبی ہے نا اور عمدگی، اس کا اعلیٰ ہونا، اس کا دوسروں سے برتر ہونا، قدر و منزلت اس کی بڑی ہوئی ہونا، وہ وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ وہاں کے عوام کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس کو آسان زبان میں سمجھائے بغیر رہ نہیں سکتا. جیسے امریکہ ہے، دیکھیے امریکہ میں کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے، ٹرمپ آ جائے، اس سے پہلے کلنٹن تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں اوباما آ جائے، اب یہ ٹرمپ ہے، اس سے اوباما تھا، پھر اس سے پیچھے جائیں تو بش تھا، پھر کلنٹن تھا، پھر ریگن تھا. میں نے تو بڑے ان کے دیکھے ہوئے ہیں صدور. وہاں کا نظام نہیں بدلتا، وہ ان کو نظام کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. وہاں کے عوام سلجھے ہوئے ہیں، وہ قوانین پہ خود عمل کرتے ہیں، لہٰذا حکومت کو بھی قوانین پہ عمل کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی غیر. تو یہاں ہمارے دیکھیے ہمارے عوام ہی خود توڑنے والے ہیں قانون، تو پھر حکمران کیوں نہ توڑیں. تو یہ بالکل جو سر سید کی بات ہے من و عن بالکل درست ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کسی ملک کی جو خوبی ہے نا، یا اس کی جو کہہ لیں اس کا جو مقام ہے، وہ لوگوں کے سامنے حکومت نہیں بناتی، عوام بناتے ہیں. عوام کا رویہ بناتا ہے، اس کا چال چلن بناتا ہے، عوام کے اخلاق اور عادتیں کیسی ہیں، وہ کتنے مہذب ہیں، کتنے شائستہ ہیں. شائستہ یعنی تہذیب سے بولنے والے ہیں، اخلاق سے بولنے والے ہیں، رویہ ان کے اتنے اچھے ہیں. کیونکہ قوم جو ہوتی ہے وہ شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے. اس کو بہت زبردست یہ جملہ ہے، اور یہ آگے بہت سی جگہوں پہ استعمال ہونا ہے. فل ان دی بلینک میں بھی آتا ہے، یہ خالی جگہ پر کرنے میں بھی آ جاتا ہے. یہ شارٹ کوشچن کا آنسر بھی ہے کہ قوم کن حالتوں کا مجموعہ ہے، تو جواب ہے شخصی حالتوں کا. اور شخصی سے مراد ہے اشخاص، اور اشخاص سے مراد ہے یعنی قوم جو ہے وہ انفرادی حالتوں کا مجموعہ ہے. جتنے بھی لوگ قوم میں موجود ہیں، قوم ایک شخص کا نام تو نہیں ہے نا، قوم تو بہت سے افراد کا مجموعے کا نام ہے. تو جیسی لوگوں کے مجموعے کا رویہ ہوگا ویسے ہی قوم کا رویہ گنا جائے گا. تو ایک قوم کی جو تہذیب ہوتی ہے، آگے بھی یہ تہذیب کی ڈیفینیشن سر سید کی زبان میں، وہ در حقیقت اس قوم کے مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے، یعنی ان کا انفرادی کردار ہے. تو یہ ہم نے ایک صفحہ پڑھا ہے، اور اس میں 21 منٹ کے قریب کی میری ویڈیو ہو گئی ہے آج. تو مجھے نہیں اب پتا کہ اس کے اوپر ڈیٹا کتنا لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو اگر آگے بڑھاؤں میں تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں. جن سے وہ قوم بنی ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں سے وہ قوم بنی ہوتی ہے، تہذیب جو ہے اس قوم کی تہذیب ان لوگوں کے رویے بناتے ہیں، ان لوگوں کا کردار بناتا ہے. قومی ترقی، آگے یہ پیراگراف بڑا اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے، یہ تشریح کے لیے بھی آ سکتا ہے. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں امتحانی نقطہ نظر سے بھی، کہ یہ میری والی لائنیں جو ہیں انڈر لائن کرتے جائیے، اس کو سرکل کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، جس طرح بھی چاہیں، کیونکہ یہ جو میں پڑھانے لگا ہوں یہ بہت اہم پیراگراف ہے. قومی ترقی مجموعہ ہے. اب وہ آگے بتاتے ہیں کہ قومی ترقی چیز کیا ہے. ایک قوم کی مجموعی ترقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شخصی محنت کا، انفرادی محنت کا، شخصی عزت کا، انفرادی عزت کا. یعنی شخصی کا مراد ہے ایک شخص. تو آج کل ہم اس کی جگہ پہ لفظ لے لیتے ہیں انفرادی، یعنی ایک فرد. انفرادی بھی ایک فرد
کوئی مطلب ہے اس کا، لیکن لفظ بدل گیا ذرا آج کل کے دور میں، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا۔ تو آگے سوال لکھا ہوا ہے کہ قومی ترقی کن چیزوں کا مجموعہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی زوال، گرنا کسی چیز کا ترقی سے نیچے کی طرف آنا، جیسے آپ نے سنا ہوا ہے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر، انگریزی کا لفظ ہے نا، تو تنزلی جو ہے وہ ڈسینڈنگ ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جانا۔ کسی قوم کا جو زوال ہے وہ مجموعہ ہے شخصی سستی کا، کہ اگر وہاں کے لوگ شخص جتنے ہیں وہ سست ہوں، بے عزت، ان کی عزت نہ ہو، بے ایمان ہوں، خود غرض ہوں، اور ان میں برائیوں کا مجموعہ ہو، تو وہ پوری کی پوری قوم پھر ان برائیوں کے مجموعے کی حامل ہو جاتی ہے، اور پوری قوم کی پہچان ہی ان لوگوں کے رویے ہو جاتے ہیں۔ نا تہذیبی یعنی تہذیب کا نہ ہونا، تہذیب یعنی مہذب ہونا، اور بد چلنی۔ اب یہ لفظ بد چلنی آج ہم کسی اور معنی میں لیتے ہیں، اس زمانے میں لیکن اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ یہ ہے برا رویہ، بد برا، اور چلن یعنی کسی کا اخلاق، چال چلن جو ہوتا ہے۔ تو نا تہذیبی کا مطلب ہے غیر مہذب، اور بد اخلاقی جو ہے وہ اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی انڈرلائن کریں، بدیوں سے مراد ہے برائیوں۔ تو سر سید آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جو بد تہذیبی ہے اور جو بد کرداری ہے وہ اخلاقی اور تمدنی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، یعنی معاشرہ جو ہے مجموعی طور پہ برا معاشرہ گنا جائے گا اگر وہاں کے لوگ غیر تہذیب یافتہ ہوں اور بے کردار ہوں، بد چلن ہوں۔ اور تمدنی لفظ آیا ہے یہاں پہ، یہ لفظ نکلا ہے مدن سے، اور مدن جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، تو تمدنی کا مطلب ہو گیا شہری مہذب زندگی، ماڈرن زندگی۔ اور باہمی معاشرت کہتے ہیں لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، باہمی آپس میں، اور معاشرت معاشرے سے بنا ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر معاشرہ جو ہے اس کے اندر بد تہذیبی ہو اور بد چلنی ہو تو وہ معاشرے کی برائیاں ہیں۔ در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، یعنی جو ایک انسان جو ہے ناتہذیب یافتہ ہو اور بد چلن ہو وہ خود اپنی ان برائیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح قوم بھی اپنی ان برائیوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شخص اپنی برائیوں کا خود اپنا وقت، آوارہ زندگی کا مطلب ہے ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہ ہو، کوئی مقصد زندگی نہ ہو، تو اس کو آوارہ زندگی کہا۔ کہ جب ایک انسان آوارہ ہو جائے اور زندگی کو اڑانے لگے، وقت کو ضائع کرنا لگ پڑے، تو اس کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب قوم پوری کی پوری بہت سے لوگوں میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست اور نابود کر دیں، نیست و نابود کا مطلب ہے جڑ سے ختم کر دینا، بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ آج کل ہم ہو جائیں گی نہیں لگاتے لفظ، ہم ہو جائیں گی لفظ لگاتے ہیں۔ تو بہرحال سر سید کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ انسان کے اندر موجود برائیوں کو کوشش کریں کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں کسی طرح، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر ہم کسی جگہ پہ انسان جاتا ہے، مثلا پاکستانی جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں جب جاتے ہیں تو قوانین پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں، لیکن جو ہی وہ پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اترتے ہی وہ لائن لگانا چھوڑ دیتے ہیں اور تمام قوانین کو توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ دوسری صورت کوئی نکال لیتے ہیں اپنے خلاف ورزی کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر زبردستی کسی کو وقتی طور پہ تبدیل کر بھی دیا جائے تو اس کے اندر سے وہ برائی ختم نہیں ہو جاتی، وہ برائی کسی اور شکل میں پیدا ہو جائے گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، جب تک انسان کے اندر اس کی باطنی حالتوں کو نہ بدلا جائے نا، اسے احساس نہ دلایا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، تو تب تک وہ برائی اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگی، باہر بیرونی دباؤ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، یعنی اگر میری یہ بات کہی ہوئی صحیح ہے، سر سید اب اپنے مضمون کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے رہنے والوں، اگر میری یہ بات صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، کہ تم قوم کی خدمت اس طرح کر سکتے ہو کہ اپنے اندر ان برائیوں کو ختم کرو، اپنی قوم کی اگر بہتری کرنا چاہتے ہو تو سر سید کے مضمون کا مقصد اصل میں یہ ہے، جو آگے جا کے بھی کہیں نظر آئے یا شاید نظر نہ آئے، اس وقت میں جلدی میں ہوں تو میں آپ کو سر سید اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو انگریز حکمران ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کو برا کہو، تم ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرو، تم ان کی حکومت کے خلاف روڑے اٹکاؤ، تم ان کی اطاعت کرو
اور اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرو اور اپنی قوم کی حالت کو اس طرح اوپر کرو. یہ ہے سر سید. اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور الفاظ میں سر سید یہی کہنا چاہ رہے ہیں. سر سید اس وقت کے لحاظ سے درست تھے اور وہ ان کے دل میں مسلمانوں کی سچی ہمدردی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ترقی کا سیدھا اور سچا راستہ ہے، اسی لیے وہ یہ بات کر رہے تھے اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو اور پھر آگے وہ کہتے ہیں غور کرو تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم بن جاؤ. کہ اے مسلمانوں تم غور کرو کہ تمہاری قوم کی جو ہر شخص ہے اس کی زندگی کا چال چلن کس طرح اچھا ہو، کس طرح اس کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگ تمہیں معزز کہیں، عزت والا کہیں. کیا یہ جو طریقہ تعلیم اور تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق، عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا. آگے سر سید احمد خان ایک اور جو بات ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ جس طریقے پہ تم آج کل زندگی گزار رہے ہو، تمہارے جو رویے ہیں، جس طرح تم تعلیم کی طرف سے بے دھیان ہو، بالکل اس پر توجہ نہیں دے رہے، تربیت پہ دھیان نہیں دے رہے، تمہارا لباس پہننے کا طریقہ، سیر سپاٹا، ہر وقت سیر و تفریح میں لگے رہتے ہو، اپنے وقت کا احساس نہیں کرتے، شغل اشغال، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو، اپنے ماضی اور حال سے بالکل بے خبر ہو، تمہاری اولاد بھی اس سے بے خبر ہے. اس سے ان کے شخصی چال چلن، کیا ان رویوں سے تم اپنی قوم میں کے چال چلن یعنی رویے، اخلاق، عادات، نیکی، سچائی میں کوئی اضافہ کر سکتے ہو؟ اور آگے خود ہی وہ کہتے ہیں حاشا وکلا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. حاشا وکلا کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ ایک محاورہ ہے. تو سر سید احمد خان مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ طنز بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ جس انداز سے تم زندگی گزار رہے ہو یہ بالکل نامناسب ہے اور یہ تمہاری ترقی کا ضامن یہ رویہ نہیں ہے. اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور پر انسانوں کی یا قوم کی اصلاح اور ترقی کوئی کرے گا آگے، کس قدر افسوس اور نادانی کی بات ہے. سر سید کہتے ہیں کہ جب ہر شخص اپنے آپ کو خود جو بدل سکتا ہے اور اسی طرح قوم بھی بدل سکتی ہے، تو کیوں امید کرتے ہو کہ بیرونی حکومت اور بیرونی باہر سے کوئی آئے اور آگے تمہارے اندر کے دل کی صفائی کر دے، تمہارے رویے اور اخلاق کو بہتر کر دے؟ یہ کس قدر افسوس کا رویہ ہے، کس طرح بیوقوفی کی بات ہے. وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے یہ انڈر لائن کیجئے، یہ جو بات ہے بیٹا جی، یہ بڑی اہم لائن شروع ہوئی ہے. وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے. سر سید کہتے ہیں کہ غلام وہ نہیں ہے جس کو ایک ظالم انسان خرید لیتا ہے. پرانے زمانوں میں پتہ ہے آپ کو مالدار لوگ خرید لیتے تھے انسانوں کو. تو خدا ناترس کا مطلب ہے ایسا خدا جسے ترس نہ آتا ہو. تو یہ محاورہ ہے، خدا ناترس کہتے ہیں ایک ایسا شخص جو ظالم ہوتا ہے اور وہ ظالم اس کا آقا کہلاتا ہے. کہتے ہیں سر سید کہتے ہیں وہ غلام نہیں ہے، ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے. یعنی یہ خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ اس کے اوپر آ گئی ہے. یا تو ایک انسان کو کسی ظالم شخص نے خرید لیا اور اس کا ظالم آقا بن گیا، یا پھر ایک قوم کے اوپر ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ آ گیا، یا ایک گورنمنٹ آ گئی. اب وہ انگریزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب وہ انگریزوں کی حکومت کو تھوڑا سا وہ سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انگریز اتنے برے نہیں ہیں جتنا مسلمان ان کو سمجھ رہے ہیں. رعیت کہتے ہیں عوام، رعایا کو. تو کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ شخص غلام نہیں ہے جس کا کوئی ظالم آقا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ظالم گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جو جاہل ہے اور جو شرارت کا مطیع ہے، جو شرارتی ہے، یعنی جو فتنے ڈالتا رہتا ہے. مطیع کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، اور شرارت آپ کو مطلب ہے فتنہ اور فساد، آپ کو معلوم ہوگا. اور اسی طرح جو لفظ کوئی میں نے اگر معنی نہیں بتایا، میں بتا تو سارے رہا ہوں، لیکن اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، بار بار پوچھیے گا. میں سوال پوچھنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کوئی سوال پوچھے. تو سر سید کہہ رہے ہیں کہ غلام وہ شخص ہے جو اپنی برائیوں کا غلام ہے، اپنے اخلاق اور کردار کے اندر جو موجود برائیاں ہیں ان کا جو غلام ہے نا، وہ اصل میں غلام ہے.
اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہے اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے اور اسے اپنی قوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں کا مطلب ہے بیرونی طاقتوں سے یعنی عمدہ حکومت یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ یہ لفظ دلی ہے، دال کے نیچے زیر لگا لیں، یعنی دل کی حالت۔ انسان جب تک اپنے دل کو نہ بدلے، باہر سے کوئی حکمران آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی استاد آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، وہ اس کو نہیں بدل سکتا۔ تو سر سید کے یہ جو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، میں اس کو جلدی سے میں نے 2 صفحے پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور تاکہ میرا ڈیوریشن کم سے کم رہے، تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ اس کے اندر سے جو سوال نمبر آپ اپنی مشق کے دیکھیں، جو جتنے بنتے ہیں ساتھ کرتے رہیں۔ مثلا سوال نمبر 3 اس کے اندر سے بنے گا، 4 بنے گا۔ مشق آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 اس پہ مشق لکھی ہوئی ہے نا، تو کل آپ نے مجھے ابھی اس کے بعد آپ اپنا ہوم ورک کر کے کسی بھی وقت آپ مجھے ان باکس کر دیں، میرے نمبر پہ بھیج دیں، نام اپنے میٹرک کے مارکس کے ساتھ اور کلاس اور سیکشن کے ساتھ اوپر لکھ لیجئے گا مارکر سے، اور یہ سوال نمبر 3 کیجئے گا، سوال نمبر 4 کیجئے گا، سوال نمبر 5 ہے، پھر سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 7 تک آ جائے گا، بلکہ 8 بھی اس میں ہی آ جاتا ہے۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے یہ سوال نمبر 7 تک اس میں سوال کور ہو جاتے ہیں، تو ساتھ اگر کرتے جائیں ہم سوال تو ہمارا ہوم ورک بھی ہوتا جائے گا، مشق بھی ساتھ مکمل ہوتی جائے گی۔ اس کے اندر سے اس کے جوابات ڈھونڈ لیجئے اور خود لکھیے، کسی ہیلپنگ بک سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب اردو کے حوالے سے آپ کو کسی بھی چیز کو ادھر ادھر سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس چیز کا وقت آئے گا، سوالات کا، جوابات کا، تشریح کا وغیرہ، وہ سارا میں سمجھاؤں گا۔ اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اللہ حافظ، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔